بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ سب لوگوں کو عربوں کی تاریخ کا جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ سارے حالات جو اس وقت خاص طور پر فلسطین میں ہیں اور عربوں کے اپنے جو حالات ہیں، ہماری یہ ویڈیو اسی تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ میں سے اکثر اس بات کو جانتے ہی ہوں گے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ یہ دور ان کا جاہلیت کا دور تھا۔ اس دور میں عربوں میں جہاں ایک طرف بت پرستی عام تھی، ہر طرح کی برائیاں ان میں تھیں، یہاں تک کہ غربت کے خوف سے اپنے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں، جن میں سے کچھ یہ تھی کہ انتہا کے بہادر تھے، مہمان نواز تھے اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے تھے۔ یہ ان میں وہ خوبیاں تھیں جو کہ اس وقت دوسری اقوام میں ناپید تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو آپ نے دین اسلام کی تبلیغ میں انتہائی تکالیف برداشت کر کے عربوں کو مسلمان کیا اور ان میں وہ اوصاف پیدا کر دیے جن کا تاریخ میں آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین کے دور سے لے کر بنو امیہ کے خالص عربی دور حکومت میں عربوں نے ایک طرف بر اعظم افریقہ پر قبضہ کیا تو دوسری طرف ایشیا کا 70% علاقہ ان کے قبضے میں تھا اور وہ اندلس کو فتح کر کے مغربی یورپ کے اندر فرانس پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اسی دور میں انہوں نے اس وقت کی بڑی سپر پاورز رومن امپائرز اور ایرانی سپر پاورز کو نیست نابود کر دیا اور دنیا میں ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ عربوں میں یہ طاقت اور قوت صرف اور صرف اس وجہ سے آئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل کر یہ کامیابیاں حاصل کری۔ جنگ کا میدان ہو یا علمی میدان ہو، عربوں نے ہر طرف اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ بنو امیہ کے خاتمے کے بعد بنو عباس کا دور حکومت آیا۔ اس دور حکومت میں ایرانی اثرات بہت غالب تھے، مگر وہ ایرانی اثرات سے مغلوب ہوتے ہوئے بھی ان میں شخصی خوبیاں پھر بھی نمایاں رہیں۔ بنو عباس کے خاتمے کے بعد عرب و ذبح حالی کا شکار ہو گئے اور ان میں اجتماعی طور پر بہت سی برائیوں نے جنم لیا۔ ایک طرف تو وہ سیاسی میدان سے آؤٹ ہو گئے تو دوسری طرف علمی میدان میں بھی ان کا کوئی عمل دخل نہیں رہا۔ ان میں ایک جمود کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان حالات میں ایک نئی قوم جو کہ وسطی ایشیا کے ترک تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور آہستہ آہستہ ان میں وہی اوصاف پیدا ہو گئے جو کہ ایک دور میں عربوں کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ ترکوں نے امت مسلمہ کے لیے بہت سے مفید کام کیے، یہاں تک کہ ترکوں نے خلافت پر بھی قبضہ کر لیا اور خلافت عثمانیہ کے نام سے تقریباً 650 سال تک حکومت کی۔ خلافت عثمانیہ کا 1923 میں خاتمے کے بعد امت مسلمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ کا ایک اہم سبب جس نے وحدت اسلامی کو پارا پارا کر دیا وہ عربوں کی غداری اور ان میں عصبیت جیسی بیماری کا وجود میں آنا۔ عربوں میں عصبیت اتنی داخل ہو گئی
کہ انہوں نے اسلام کو پس پشت ڈال کر غیر مسلموں سے ناطے جوڑے اور ترکوں کے خلاف مختلف جگہوں پر بغاوتیں کی اور آخر کار خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ انہی غداریوں کی وجہ سے خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہوئی۔ ان غداریوں کا ایک سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ 2000 سال بعد یہودیوں کو فلسطین میں دوبارہ آنے کا موقع مل گیا۔ 1920 میں پہلا یہودی فلسطین میں رہائش پذیر ہوا اور آہستہ آہستہ پورے یورپ سے عیسائی حکومتوں کی شہ پر یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہونے لگے، جہاں تک کہ 1948 میں یہودیوں کی ایک ریاست اسرائیل نام کی وجود میں آ گئی۔ یہ عربوں ہی کی کم عقلی عصبیت پرستی کا نتیجہ تھا کہ یہودیوں کو واپس فلسطین میں آنا نصیب ہوا اور ان کی تقریباً 2000 سال سے جلال وطنی کا خاتمہ ہو گیا۔ عربوں کی اسرائیل سے 3 بڑی جنگیں ہوئی اور ان سب جنگوں کی اہم بات تو یہ تھی کہ عربوں نے اس مسئلے کو اسلامی مسئلہ نہیں سمجھا بلکہ عربوں کا مسئلہ سمجھا، اور ان جنگوں کو عرب اسرائیل جنگیں کہا جاتا ہے۔ عربوں میں دین سے دوری کا یہ عالم تھا کہ جب 1967 کی عرب اسرائیل جنگ ہوئی جس میں اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور بہت بڑے عرب علاقوں پہ قبضہ کر لیا جن میں سرائے سینا وغیرہ بھی شامل تھے، تو اس جنگ کے شروع میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر جو کہ ایک کمیونسٹ لادینی تھا، اس نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ فرعون کے بیٹوں کا مقابلہ موسیٰ کے بیٹوں سے ہے، یعنی اس نے یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کہا اور اپنے آپ کو فرعون کا بیٹا کہا۔ یہ الفاظ اصل میں اللہ کی غیرت کو للکارنے کے مترادف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جیسے بھی ہوں، بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ وہ فرعون کے بیٹوں سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ عربوں کو ایسی بربادی کا سامنا کرنا پڑا جس کا کوئی نظیر نہیں ملتی۔ عربوں کی اسی غداری اور بے علمی کی وجہ سے امت مسلمہ آج بھی مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے، یہاں تک کہ کوئی عرب ملک بھی آپس میں ایک دوسرے کا دوست نہیں، ہر دوسرا ملک ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے۔ تو ایسے میں ایک چھوٹا سا اسرائیل ان کے کس طرح قابو میں آئے گا؟ عربوں کی اسی بے حسی اور بغیرتی کو مد نظر رکھا جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، وَلِلَّهِ عرب، عرب کی تباہی، وَلِلَّهِ عرب، عرب کی تباہی، وَلِلَّهِ عرب، عرب کی تباہی۔ اور عرب کی تباہی کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وَلِلَّهِ مسلم یعنی مسلمانوں کی تباہی، بلکہ آپ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عرب یعنی عربوں کی تباہی۔ عربوں کی تباہی کی بیسک وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ عرب میں ہی قرآن پاک نازل ہوا اور ان کی اپنی زبان میں۔ قرآن پاک کو جتنی اچھی طرح عرب سمجھ سکتے ہیں دوسری کوئی اور قوم نہیں سمجھ سکتی، اس لیے ان کی ذمہ داریاں بھی دوسرے مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، مگر انہوں نے ان ذمہ داریوں کو نہ نبھایا اور عصبیت کو ہوا دی، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عصبیت کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عربوں کی تباہی اور ذلالت کس وجہ سے ہے۔ آج بھی فلسطین میں انتہائی خون خرابہ ہونے کے باوجود پوری امت مسلمہ
خاص طور پر عرب ممالک نے صرف اور صرف بیان کے علاوہ کچھ نہیں کیا، بلکہ در پردہ بہت سے عرب ممالک تو ایسے ہیں جو اس بات سے خوش ہیں، اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل سے اپنے تعلقات مضبوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل ان پر حملہ نہ کرے اور وہ بچ جائے، جبکہ ان بے وقوفوں اور عقل کے اندھے عرب حکمرانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی تباہی ان کے ہاتھوں یعنی یہودیوں کے ہاتھوں لکھ دی گئی ہے۔ کوئی غیر مسلم، خاص طور پہ یہودی اور مشرکین، کسی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ امید ہے ہماری اس ویڈیو سے آپ کو عربوں کو، خاص طور پہ ان کے حکمرانوں کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ یہاں پر ہی ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔